بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حق نواز مغل۔ ناظرین، آزاد کشمیر میں رزلٹ کا سیزن چل رہا ہے، بچوں کے نتائج دھڑا دھڑ جاری ہو رہے ہیں اور بہت سے بچے جہاں اپنے نتائج پر خوشیاں اور شادیانے بجا رہے ہیں، وہاں پر بہت سے بچے خودکشیوں کی طرف بھی بڑھ رہے ہیں۔ بہت سارے ایسے بچے ہیں جو ڈپریشن اور انزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں۔ آزاد کشمیر کے نصاب تعلیم میں کیا بہتر ہو سکتا ہے؟ آزاد کشمیر کا نصاب تعلیم اس وقت بہتر ہے یا آزاد کشمیر میں پرائیویٹ جو ادارے ہیں سرکاری اداروں کے مقابلے میں وہ بہتر ہیں یا سرکاری ادارے بہتر ہیں؟ آزاد کشمیر میرپور بورڈ کا رزلٹ کیسا ہے؟ اس میں کسی قسم کی کرپشن یا بدعنوانی کا شائبہ تو نہیں گزرتا؟ کیا وجہ ہے کہ جو آزاد کشمیر کا جو ایک بڑا سیٹ اپ ہے، جو سرکاری ادارے ہیں، وہ اکثر پوزیشنز میں پیچھے رہ جاتے ہیں اور جو تعلیمی ادارے پرائیویٹ ہیں وہ آگے نکل جاتے ہیں؟ یہ سب اور دیگر بہت سی باتیں کرنے کے لیے آج ہمارے درمیان موجود ہیں چیئرمین القلم ایجوکیشنل نیٹ ورک پاکستان شبیر احمد تابانی۔ ان سے بات کریں گے۔ آپ ماہر تعلیم بھی ہیں اور ایک اپنا ایجوکیشنل نیٹ ورک بھی آپ آزاد کشمیر اور پاکستان بھر میں رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے تو شبیر صاحب، آپ کو آج کے اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جو سب سے پہلا سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ آپ کے خیال میں، آپ ماہر تعلیم بھی ہیں اور آپ کا اپنا ایک ایجوکیشنل نیٹ ورک بھی موجود ہے، آپ کے خیال میں جو نصاب تعلیم ہے اس وقت وہ درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ کشمیر ڈیجیٹل، آپ نے آج مجھے یہ موقع دیا کہ ایجوکیشن کے حوالے سے جو مسائل ہیں ان پہ بات ہو سکے۔ تو جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے نصاب سازی کا، اس میں میرا یہ خیال ہے کہ جو 9th 10th اور ایف ایس سی بالخصوص انٹرمیڈیٹ لیول پہ جو بکس اس وقت پبلش ہوئی ہیں، اس میں پرابلم یہ چل رہا ہے۔ پہلا تو یہ ہے کہ 2 سالوں سے آزاد کشمیر میں یہ بحران ہے۔ ہمارے 2 سال پہلے فیبروری تک ہمارا یہ فیصلہ ہی نہیں ہوا تھا کہ بچہ کس کتاب سے پیپر دے گا۔ یہ کس سیشن کی بات کر رہے ہیں؟ یہ غالباً 2 سال پہلے کی بات ہے جی۔ ایف ایس سی کا یہ پرابلم تھا، ایف ایس سی کا پرابلم تھا، سلیبس ڈیسائیڈ نہیں ہوا، سلیبس ڈیسائیڈ ہی نہیں ہوا کہ کون سے والے میں سے، کہ ایک اے جے کے کا سلیبس چل رہا تھا، ایک پنجاب کا سلیبس تھا اولڈ اور نیو کے نام سے۔ اب یہ فیصلہ ڈیسیژن کس نے کرنا تھا؟ یہ ڈیسیژن نظامت تعلیم نے کرنا تھا، ڈی سی آر ڈی نے کرنا تھا اور میرپور بورڈ نے کرنا تھا۔ اور آپ کے مارچ اپریل میں پیپرز کا جو ہے مئی سے سٹارٹ ہونے تھے اور فیبروری تک اس کا فیصلہ نہیں ہوا تھا کہ آپ کون سا سلیبس بچوں کو کون سا سلیبس پڑھائیں گے اور کس سے پیپر آئے گا۔ تو یہ اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ اداروں کی عدم توجہ اور بہت ساری جگہوں پہ ایک دوسرے کی یعنی اپنی ذمہ داری قبول نہ کرنا ایک بہت بڑا فیکٹر تھا۔ اس کے علاوہ جو اس وقت جو میجر پرابلم وہ یہ ہے کہ جب ہمارا ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ ہوتا ہے تو ایم ڈی کیٹ کا ٹیسٹ میں بچے کے لیے فیڈرل کی کتاب بھی، اے جے کے والی کتاب بھی، اے جے کے تو اس دفعہ ختم ہو چکا ہے، وہ نیشنل جو پبلشر انہی کی کتابیں چل رہی ہیں۔ پنجاب کی کتاب الگ ہے، سرحد کے لیے کتاب الگ ہے، ابھی بھی نیشنل کی کتاب الگ ہے، پنجاب کی الگ ہے، سرحد کی ابھی بھی الگ ہے، جی الگ ہے، بلوچستان کی الگ ہے، ابھی بھی الگ ہے۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ 2 سال پہلے بلکہ پچھلی گورنمنٹ نے عمران خان صاحب کے دور میں ایک تحریک چلی تھی، بلکہ ان کا ایک ویژن تھا کہ یکساں نصاب ہو۔ اب جو پی جی سے لے کے 7th تک کا معاملہ ہے، وہاں تک تو یکساں نصاب والی بات الگ سمجھ آتی ہے، لیکن اوپر ہمارے صوبوں کے پاس یا کشمیر کا الگ اور صوبوں کا الگ کتابیں پبلش کرنا یہ میری سمجھ سے بالاتر ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اگر فزکس یا کیمسٹری اسلام آباد کی الگ نہیں ہو سکتی، سندھ، انڈیا، امریکہ کہیں بھی چلے جائیں تو یہ تو سیم ہی رہنی ہے، سیم ہی رہنی ہے۔ تو آپ جب آپ ٹیسٹ بھی ایم ڈی کیٹ کا سیم لیتے ہیں، آپ معاشرتی علوم یا مطالعہ یا اس طرح کے سبجیکٹ تو آپ الگ الگ کر سکتے ہیں۔ مثلا کشمیر میں اگر آپ مطلب معاشرتی علوم کی بات کریں گے تو وہ الگ ہو سکتا ہے، وہ ہسٹری کی بات الگ کی جا سکتی ہے، لیکن یہ جہاں تک تعلق ہے فزکس کا تو یا کیمسٹری یا بایو یا میتھمیٹکس کا، یہ تو یونیورسل پوری دنیا میں ایک ہونا چاہیے۔ تو ایٹ لیسٹ کم از کم پاکستان کا میرا یہ خیال ہے کہ ایک ادارہ ہو جو نصاب سازی کے حوالے سے جو کتابوں کا فیصلہ کرے، وقت پہ فیصلہ، اور تمام بورڈز کو اور
تمام آگے متعلقہ اداروں کو وہ ہدایات جاری ہوں اور یہ یکساں نصاب تعلیم یہاں پہ ہونا چاہیے. اب جب اس طرح سے یہ ڈسکرمنیشن ہے, الگ الگ کتابیں ہر صوبہ اپنی پبلش کر رہا ہے, تو ایسی صورتحال میں جب بچہ جا کے ایم ڈی کیٹ کا یا ای کیٹ کا ٹیسٹ دیتا ہے بچہ, تو وہاں پہ جا کے کنفیوژن بنتی ہے کہ اس نے کون سا نصاب پڑھا ہے. اب کنسیپٹ کے اعتبار سے تو جو بھی کتاب ہے اس میں سیم ہی ہوتے ہیں, لیکن کچھ فیکٹ اینڈ فگر میں کہیں نہ کہیں وہ ڈفرنس آ جاتا ہے. ایم سی کیوز میں بچہ پھر وہاں پہ ڈسٹرب. موجودہ دور میں کون سا نصاب تعلیم آپ کے خیال میں سرحد کا بہتر ہے, پنجاب کا بہتر ہے, فیڈرل کا بہتر ہے, بلوچستان کا, کے پی کے, کشمیر کا, کون سا بہتر ہے؟ اچھا, اس حوالے سے سارے صوبوں نے اپنی طرف سے اچھی کوشش کی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ڈفرنٹ آتھرز کا اور جو کتاب سلیکٹ ہوتی ہے تو ایک جگہ پہ کوئی اور آتھر کی ہے, دوسری جگہ. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ کیا وجہ ہے آپ کے خیال میں؟ آپ ماہر تعلیم بھی ہیں اور آپ کا اپنا ایک ایجوکیشنل نیٹ ورک بھی ہے, اور اس ایجوکیشنل نیٹ ورک کو یا پرائیویٹ سیکٹر میں جو بیٹھو تو اس کو کاروباری شخصیت بھی کہا جاتا ہے, اس کو ایک پرائیویٹ بزنس بھی کہا جاتا ہے کہ یہ جو پرائیویٹ تعلیم ہے یہ ایک کاروبار بن چکا ہے. کیا وجہ ہے اس کے پیچھے کہ ہر کوئی آتھر ہر جگہ پہ اپنے اپنے آتھرس کی بکیں اور بکس سیم ہیں؟ میرا یہ خیال ہے کہ یہ اس میں کوئی بزنس انٹرسٹ بہت زیادہ شامل ہیں, کاروباری طبقے شامل ہیں. مثلا یہ جو پبلشر ہیں ان کے انٹرسٹ شامل ہیں. وہ پھر یہ ہے کہ بہت ساری مطلب یہ کہ اداروں کو اپنی طرف سے آفرز بھی بہت ساری کرتے ہیں. میرا یہ خیال ہے, ضروری نہیں یہ بات 100% درست ہو. اور جہاں تک آپ نے کہا کاروباری ایسی, تو تعلیمی اداروں کو اگر کاروباری ویژن کے تحت اگر آپ چلائیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ بددھیانتی ہوگی ایجوکیشن کے ساتھ, بچے کی کوالٹی کے ساتھ. تو لیکن تبانی صاحب کہا تو یہ جاتا ہے کہ جب ابھی پچھلے دنوں ہمارا ایک ہٹیا میں ایک ایشو ہوا فیس کی عدم ادائیگی کی وجہ سے یا دیر سے آنے کی وجہ سے 5 گھنٹے بچے کو باہر کھڑا کیا گیا اور وہ بچہ دل برداشت تھا, اس نے سوسائڈ کر لیا. یہ تو ایک پرائیویٹ سیکٹر. گورنمنٹ سیکٹر میں تو مطلب ایسا تو نہیں ہے نا کہ کبھی کسی کو فیس کی وجہ سے اسکول نہ جانے دیا گیا ہو. اچھا, اس وجہ سے لوگ شاید کہتے ہیں کہ یہ کاروبار ہے. اچھا, جہاں تک تعلق ہے نا, پرائیویٹ ادارے اپنے بل بوتے پہ تمام اخراجات اور تمام ریسورسز کریٹ کر رہے ہوتے ہیں اور وہ ساری چیزیں چلا رہے ہوتے ہیں. میرا یہ خیال ہے کہ پرائیویٹ اداروں کا بڑا کنٹریبیوشن ہے اس ریاست میں. پہلا یہ کہ جو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کا یہ ایک آج سے 10 سال پہلا ایک جملہ مجھے یاد آیا کہ ہمارے یہاں جو ٹرینڈ بنا وہ تعلیم برائے روزگار ہے, نہ کہ برائے شعور. تو بیسیکلی تعلیم شعور کے لیے ہونی چاہیے. تو اب ایجوکیشن حاصل کر لینے کے بعد بے روزگاری بہت زیادہ مطلب یہ کہ, اور ریاست اتنے لوگوں کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتی. ریاست کے پاس جتنے وسائل ہیں, جتنی ضرورت ہے اتنے لوگوں کو اکوموڈیٹ کرے گی. اب جو بے روزگاری کا جو ایلیمنٹ ہے اس کو کسی حد تک پرائیویٹ اداروں نے کم کیا ہوا ہے. کیسے کم کیا ہوا ہے پرائیویٹ اداروں نے بے روزگاری کا جو ایلیمنٹ ہے وہ کم کیسے کیا؟ جو پرائیویٹ سیکٹر سے پڑھ کے نکلتے ہیں وہ بھی تو اسی مارکیٹ میں آتے ہیں اور اسی دنیا میں آتے ہیں اور آگے جابس تو ہیں نہیں. پڑھ کے نکلنا اور چیز ہے, مثلا یہ کہ کوئی اس لیے پڑھے ہی نہ کوئی کل روزگار نہیں ملے گا, یہ اور بات ہے. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں اس وقت آپ آزاد کشمیر کے پرائیویٹ اداروں کی لسٹ اگر آپ مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں, تعداد ہزاروں میں تعداد ہے, اور ہر ادارے میں کم سے کم 10, 15, 20 لوگ تو اکوموڈیٹ ہوئے ہیں. مثلا میں اپنے نیٹ ورک کی بات کروں تو 250 سے زائد لوگ الحمدللہ ڈائریکٹ اور بلا واسطہ تو بہت سارے لوگ مستفید ہو رہے ہیں. کیا آپ ان کی انرجیز لے کے, ان کی توانائی لے کے اس کے بدلے میں ان کو آپ ان کی مناسب اجرت دیتے ہیں؟ الحمدللہ میں یہ کہہ سکتا ہوں 100% تو اس میں کلیم کرنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا. کہا یہ جاتا ہے کہ 5,000 پہ 10,000 پہ ٹیچر رکھ لی جاتی ہے. ایسا نہیں ہے. ہمارے پرائیویٹ اسکولوں میں بہت سارے مظفر آباد میں جو اسکول لیول پہ ہیں 5,000 پہ ٹیچر رکھ لی جاتی ہے, 8,000 پہ رکھ لی جاتی ہے. اچھا, ٹیچر ہائر نہیں کیا جاتا کہ یہ پیسے زیادہ مانگے گا اور 5-7,000 والی ٹیچر رکھ لی جاتی ہے. اور اچھا, یہاں پہ 2 باتیں ہیں. پہلی بات میں اپنے حوالے سے جواب دوں گا اور پھر اوورآل اس کے پرائیویٹ اداروں کے مسائل کے حوالے سے بھی جواب دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ القلم میں ایسی کوئی صورتحال نہیں جس میں 5-10 ہزار والی بات آپ کریں. دوسری بات یہ ہے کہ ادارہ آپ کے ادارے میں کم اجرت والی بات نہیں ہے. جو کم سے کم اجرت کا ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا گورنمنٹ نے 37,000, وہ آپ امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ میرے پاس الحمدللہ کچھ لوگ 1.5 سے 2 لاکھ پر منتھ بھی کما کے لے کے, پر 1.5 سے 2 لاکھ کچھ لوگ, اور 50,000 60,000 ایوریج چل رہا ہے. اور کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ سارے 100% 37,000 کی وہ جو منیمم اجرت ہے اس پہ 100% امپلیمنٹ کرنا پاسبل نہیں ہے. اس میں کچھ مسائل مطلب گراؤنڈ ریئلٹیز پہ دیکھے جائیں. اور جو دوسری بات یہ ہے کہ
ایک پرائیویٹ ادارہ کسی گلی محلے میں اگر کسی کا کھلا ہے وہاں پہ فیس سٹرکچر کا بھی ایک بڑا پرابلم ہوتا ہے, پیرنٹس کی افورڈیبلٹی کا بھی بڑا پرابلم ہوتا ہے. ایسی ساری صورتحال میں ان کو سروائیو کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں کمپرومائز ضرور کرنا پڑتا ہے. اگر افورڈیبلٹی کا ایشو ہے تو پیرنٹس اپنے بچوں کو سرکاری تعلیمی اداروں میں کیوں نہیں بھیجتے جہاں پر فیس؟ اچھا, اس کا ایک بڑا وہ مین جو چیز ہے, پیرنٹس کو جو پڑھانے کے حوالے سے تو الحمدللہ سرکاری تعلیمی اداروں میں بھی بہت کوالیفائڈ لوگ, اب جو این ٹی ایس کا آزاد کشمیر جو سلسلہ سٹارٹ ہوا, ایم فل لوگ ایلیمنٹری ٹیچر بھرتی ہوئے ہیں, بہت اچھا سٹاف, وہ ساری صورتحال ہے. لیکن ایک خاص بات وہ یہ ہے کہ پیرنٹس یہ چاہتا ہے کہ میرے بچے کے پروگرس کے حوالے سے میں کسی سے پوچھوں تو مجھے بہت اچھا رسپانس دیا جائے, مجھے ویلکم کیا جائے, مجھے اس بچے کی ڈے ٹو ڈے رپورٹ دی جائے. تو یہ جو چیزیں اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں سرسز ہیں, وہ میرا خیال ہے کہ پرائیویٹ ادارے بہت اچھی پرووائڈ کرتے ہیں. تو پیرنٹس کی سیکیورٹی اس پوائنٹ آف ویو سے دیکھی جائے تو پریفر کرتا ہے پرائیویٹ ادارے کو. اب یہ کہ ایک پرائیویٹ ادارہ جس کا بجٹ کا پرابلم ہے تو اس میں جا کے پھر تھوڑا سا وہ کہیں نہ کہیں کمپرومائز کرتا ہے. دوسرا آپ نے سوال کیا کہ اچھا ٹیچر نہ رکھنا. بیسیکلی اچھا ٹیچر رکھنا ادارے کی مجبوری ہے. اس لیے مجبوری ہے کہ وہ اچھا ٹیچر رکھے گا, کوالٹی اچھی ہوگی, لوگ ٹرسٹ کریں گے, تعداد بڑھے گی, ادارہ آگے چلے گا. یہ غلط تاثر ہے کہ اچھا ٹیچر نہ رکھا جائے. کم ادارے ہیں, بہت کم ادارے ہیں جو اچھا ٹیچر رکھتے ہیں. مطلب موسٹلی دیکھیں آپ کے ادارے کی بات کریں, باقی آپ کے ادارے کے علاوہ بھی آزاد کشمیر میں اس وقت 500 کے قریب ایسے کالجز ہیں جو پرائیویٹ کالجز ہیں. سب کے ریزلٹس ایسے کیوں نہیں آتے؟ ریزلٹس میں مختلف فیکٹرز آتے ہیں. اس میں اس وقت جو بچے کی سیلف اسٹڈی ہے وہ بہت ڈسٹرب ہے سوشل میڈیا کی استعمال کی وجہ سے. پیرنٹنگ کا بڑا پرابلم ہے. بچہ اگر سیلف اسٹڈی نہیں کرے گا تو رزلٹ کبھی بھی اچھا نہیں آ سکتا, چاہے جتنا مرضی کوئی تعلیمی ادارہ ایفرٹ کر لے. اس طرح کی اور کافی سارے ایشوز ہیں جہاں تک. تو الحمدللہ میرا تو جہاں تک ذاتی طور پہ اگر میں بات کروں اپنے اداروں کے حوالے سے تو میں نے آج تک کمپرومائز نہیں کیا ٹیچرز پہ. چاہے میں نے مخالفتیں بھی مول لے لیں لیکن یہ کہ ٹیچرز پہ کمپرومائز نہیں کیا. اور سینس آپ نے کس طرح کی مخالفتیں مول لیں؟ ڈیفینیٹلی جب آپ کمپٹیشن میں ہوتے ہیں تو کمپیٹیٹر کی طرف سے مخالفتیں مختلف, جب آپ پیک پہ چلے جاتے ہیں, جب آپ گرو کر رہے ہوتے ہیں, جب آپ آگے جا رہے ہوتے ہیں تو بہت سارے لوگ آپ کو نہیں چاہتے کہ آپ گرو کریں اور آپ پیک پہ رہیں اور آپ اس طرح کی, تو مخالفتیں تو فیس کرنی پڑتی ہیں. جب کوئی بندہ کمپٹیشن میں بیسٹ نہیں دے پا رہا ہوتا تو وہ مخالفتیں کر کے ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا, جو کہ میرا خیال ہے کہ جو اس میں کامیابی پاسبل ہی نہیں ہوتی. میں نے ایک جملہ پڑھا تھا کہ پیپل اسٹارٹس یور لیگ پولنگ وین دے تھاٹ دیٹ یو آر ابو دیم آل. آپ کی لیگ پولنگ وہ تب کرتے ہیں جب وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان سے اوپر ہیں. یہ تو آپ کی صورتحال ہے سازشوں کے حوالے سے. یہ تو چلے یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کمپٹیشن ہے, یہ ہوتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ سرکاری اداروں کے جو اعداد و شمار ہیں وہ ٹیچرز جو اکیڈمی میں شام کو آپ کے پاس پڑھاتے ہیں, آپ کے اکیڈمی کے رزلٹ اچھے ہوتے ہیں, آپ کے کالج کے رزلٹ اچھے ہوتے ہیں, ان کی پوزیشن آ جاتی ہیں, ایم ڈی کیٹ آپ کا بیسٹ چلا جاتا ہے, بچے ڈاکٹرز آپ کے نکل رہے ہیں اور سینکڑوں کی تعداد میں آپ کے بچے ہیں جو اس وقت ڈاکٹرز ہیں. سوال یہ پیدا ہوتا ہے وہی ٹیچر سرکاری اداروں میں جب پڑھا رہے ہوتے ہیں صبح کے ٹائم یا اپنی آفیشیل ٹائم کے دوران, جب ان کی تو وہاں پر رزلٹس کیوں نہیں پروڈیوس کر پاتے؟ اچھا اکنواز صاحب, میرا یہ خیال ہے کہ جہاں تک تعلق سرکاری اداروں کو کافی ساری چیزیں ایسی ہیں جو بہتر کی جا سکتی ہیں. لیکن جو ٹیچر پرائیویٹ سیکٹر میں کسی جگہ پہ اگر پرفارم کر رہا ہے تو وہ ٹیچر آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں گے تو سرکاری اداروں میں بھی اس کی پرفارمنس بہت اچھی ہوتی ہے. اب جہاں تک رزلٹ کا تعلق ہوتا ہے, رزلٹ میں سٹف بھی بہت میٹر کرتا ہے. ایک بچے کا انٹرسٹ اگر آپ کا ہائی آرٹس میں ہے, اس کو اگر پیرنٹس بائی فورس بایولوجی پڑھا رہے ہوں گے رزلٹ نہیں آئے گا. کچھ ذہنی کیپیسٹی بھی میٹر کرتی ہے اور اس طرح کی بہت ساری چیزیں ہیں. آپ صرف ایک فیکٹر کو دیکھیں کہ ٹیچر ہی سب کچھ کر لے گا رزلٹ میں, یہ پاسبل ہی نہیں ہے. مثلا گورنمنٹ اداروں میں بھی جہاں پہ سٹف بہتر آتا ہے وہاں کے رزلٹ آپ اٹھا کے دیکھ لیں, اور جہاں پہ سٹف میں پرابلم ہے, سٹف سے میری مراد بچے کی کیپیسٹی ہے, تو وہاں کے رزلٹ بڑے تشویشناک ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے, کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو پھر آپ کا مطلب بہت سارے اور گراؤنڈ ریئلٹیز پہ پرابلم بھی ہیں. مثلا تاؤ بٹ بچہ بیٹھا ہوا ہے, میں نے ابھی دیکھے 1-2 اداروں کے بڑے اچھے رزلٹ بھی ہیں. تو وہاں کی مشکلات ہمیں شاید پتہ ہی نہیں ہے یہاں پہ بیٹھ کے ہم, تو وہاں کی مسائل کچھ اور طرح کے ہیں. مثلا سردیوں میں 2-3 مہینے وہاں پہ 2-3 گز تک برف ہوتی ہے, تو ان مسائل کو بھی دیکھنا چاہیے. صرف ایک نظر سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بلیم کر سکتے کہ صرف ٹیچر کی وجہ سے. ہاں ٹیچرز کے بھی کہیں نہ کہیں پرابلم ہیں, اداروں کے ایڈمنسٹریشن کے بہت سارے پرابلمز ہیں. مثلا سرکاری اداروں میں تھوڑی سی ایڈمنسٹریشن میں کچھ پلاننگ بہتر کر دی جائے تو میرا خیال ہے کہ یہ رزلٹ کافی بہتر. آزاد کشمیر بورڈ جو ہے وہ پیسے لے کر پوزیشن دیتا ہے؟
نہیں ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. میں اس کا بہت بڑی اگزامپل لیکن اپنی طرف سے دینی پڑے گی. وجہ یہ ہے کہ ہمارا بچہ لاسٹ ٹائم ٹاپ 20 میں آیا، 8th پوزیشن پہ آیا. ٹھیک ہے، پہلے جب ہم نے دیکھا چیک کروایا تو کیو آر کوڈ میں پرابلم تھا اور اس کی شیٹ ایکسچینج ہوئی، مطلب نمبر دوسرے بچے کو ملے ہوئے تھے، کیو آر کوڈ میں ان پٹ کرتے ہوئے پرابلم ہوگی کمپیوٹر میں، تو اس کے 14 نمبروں کا پرابلم جب سالو ہوا تو اس کی دوسری پوزیشن آ گئی. اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو میرا خیال ہے یہ مسٹیک ہوتی ہی نہ، اگر وہ پیسے سے لے کے پوزیشن والی کی پاسبل ہی نہیں ہے. ہاں البتہ میرپور بورڈ کو آپ کے وساطت سے میری آواز جاری میں یہ سجیشن دینا چاہوں گا، بورڈ بہت اچھا کام کر رہا ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ مارکنگ میں کہیں نہ کہیں نہیں بلکہ مارکنگ میں بہت سارا پرابلم آتا ہے. یہ زیادتی ہوتی ہے بچوں کے ساتھ کہ ایک بچہ پورا سوال بالکل درست لکھا ہوا اور مارکنگ لاپرواہی کی وجہ سے اس کو 50% نمبر ملے. اور یہ آج نہیں، میں 2012 سے اس چیز میری نظر ہے مارکنگ کا بہت بڑا پرابلم ہے. اور مارکنگ میرپور بورڈ خود نہیں کرتا، مارکنگ کروائی جاتی ہے ہم ہی اساتذہ سے جو پورے ذات کی خدمت سروس دے رہے ہیں، یا ہمارے کراس چیک ہوتے تھے پنجاب میں جاتے تھے. تو مارکنگ میں ٹیچرز کی لاپرواہی ہے. میری درخواست ہے ٹیچر سے کہ جو پیپر لیتے ہیں تو آپ یہ نہ دیکھیں کہ اس پیپر میں 50 روپے یا 100 روپے اس کی مارکنگ کا ملے گا آپ کو. یہ دیکھیں کہ آپ اس پیپر کی ایک سوال کی لاپرواہی کیسے ایک بچے کا کیریئر جا رہا ہے. اور یہ سر یہ بہت بڑا پرابلم ہے اور یہ ہر سال دیکھنے میں آتا ہے. بہت شکریہ آپ کا. یہ تھے جناب شبیر احمد تابانی جو بتا رہے تھے کہ آزاد کشمیر کے نصاب تعلیم میں کیا پرابلمس ہیں، ایم ڈی کیٹ میں بچوں کو کیا پرابلم ہوتی ہے، اور آزاد کشمیر جو میرپور بورڈ ہے وہ رزلٹس کو بہتر کرنے میں کیسے کردار ادا کر سکتا ہے، مارکنگ کیسے ہونی چاہیے، بچوں کے مستقبل کو کیسے سنوارا جا سکتا ہے. دیگر بہت ساری باتیں آپ اس پوڈ کاسٹ میں سنیں گے. ہمارے ساتھ جڑے رہیے. اگلے پوڈ کاسٹ تک اپنے میزبان حق نواز مغل کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.